بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سوین ود وائز۔ سوین ود وائز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اب آپ مجھے فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے نیچے دیے گئے ٹیم نمبر واٹس ایپ پہ آپ بھی کوئی اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ یہ کہانی ایک عورت نے بھیجی ہے۔ یہ ان کے دور رشتہ دار کی کہانی ہے۔ یہ کہانی بالکل سچی ہے اور یہ ان کے رشتہ دار نصرت بی بی کی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، جب نصرت بی بی کو بتایا گیا کہ وہ امید سے ہیں تو اسے، ان کے میاں اور سب گھر والوں کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس خوشخبری پر سارے گھر میں مسرت کا اظہار کیا گیا۔ نصرت بی بی کے میکے سسرال والوں کی طرف سے پورا دھیان رکھا جا رہا تھا۔ اس کے کھانے پینے کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسے کسی قسم کے کام کاج کرنے کی اجازت نہ تھی۔ عرصے بعد اس خاندان میں اولاد کی آمد تھی۔ اسے چھٹا مہینہ تھا کہ اچانک اذیتوں اور مصائب میں جھگڑی جا رہی تھی۔ وہ باقاعدگی سے، توجگی سے علاج و معالجہ کر رہے تھے، لیکن مرض کی تشخیص نہ ہو رہی تھی۔ نصرت بی بی دن بدن کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے جا رہی تھی۔ بتایا جا رہا تھا کہ شاہ جنات کے اثرات میں ہے۔ ان کا حسیبی سایہ ہے۔ عاملوں سے رجوع کیا گیا اور وہ اپنے مختلف طریقوں سے عملیات کے ذریعے عمل کرتے تھے۔ پھل، تویز، گنڈے سب استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن سب بے فائدہ۔ گھر کا ماحول نہایت ہی خراب ہو چکا تھا۔ چھوٹے بڑے سب اہل خانہ اضطراب کی حالت میں تھے۔ کسی کو ان کا بتایا کہ شہر میں ایک عملیات کرنے والے شاہ صاحب ہیں، نہایت نیک سیرت، اعلیٰ تعلیم یافتہ، باشریت اور با پردہ اور با عمل بزرگ، جن کی عمر تقریباً 80 سال ہے۔ وہ بہت بڑے جاگیردار ہیں اور فی سبیل اللہ دم درود کرتے ہیں۔ ان سے رجوع کیا گیا۔ نصرت بی بی کو نہایت بگڑی اور مخدوش حالت میں ان کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے اس کی حالت زار دیکھی، سب سمجھ گئے۔ اتنا بتایا کہ ان پر جنات کا سایہ ہے، وہ نہایت خطرناک جن کے اثر میں ہیں۔ اگر اس جن کی شیطانی کارستانی سے جان چھڑائی جائے تو بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ نصرت بی بی کو اس مصیبت کو چھٹکارا دلانے پر پوری توجہ دی گئی۔ دوران عملیات شاہ صاحب اپنی پوتی، جو خود با عمل عاملہ تھیں، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، چونکہ وہ ضعیف العمر تھے، جسمانی لحاظ سے لاغر ہو چکے تھے۔ دوران عملیات مریض ایسی حرکات کرتے ہیں کہ کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ ان کی پوتی اس سلسلے میں ان کی مددگار ہوتی تھی۔ دوسرا، شاہ صاحب کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب نے ان کو سب کو نکال دیا اور اپنی پوتی کو اپنے پاس بٹھا لیا، جو خود بھی ایک عاملہ تھیں۔ تسبیح، سورۃ یاسین، آیت الکرسی اور دیگر عملیات اپنے پاس رکھے، زور زور سے نہایت آواز میں درود پاک پڑھتے رہے۔ نصرت نے شور مچانا شروع کیا۔ وہ بار بار شاہ صاحب پر حملہ کر رہی تھیں۔ ایک دو دفعہ انہیں زخمی کر دیا گیا۔ اس موقع پر ان کی پوتی سنبھال رہی تھی۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے کے بعد شاہ صاحب نصرت سے مخاطب ہوئے۔ وہ مخاطب تو نصرت سے تھے، لیکن ان کے ذریعے جن سے بات چیت ہو رہی تھی۔ کیوں شیطانی کھیل کھیل رہے ہو؟ اس بی بی تمہیں کیا تکلیف دی ہے؟ تم نے کیوں اسے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے؟ اس کی جان چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ نصرت بی بی اپنی زبان سے جن کے لہجے میں بول رہی تھی اور وہ بہت نازیبا الفاظ ادا کر رہی تھی۔ وہ شاہ صاحب کو دھمکیاں دے رہی تھی، اس معاملے میں دخل نہ دو ورنہ نقصان تمہارا ہوگا۔ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو، میں اسے کبھی ٹھیک نہ ہونے دوں گا۔ شاہ صاحب غصے میں آئے اور انہی نے اسی آدمی سے دھکا دے دیا۔ لوہے کی لمبی سلاح لے کر اسے بتایا کہ اس کے جسم اور روح کو پاش پاش کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ شاہ صاحب اپنی عملیات جاری رکھے ہوئے تھے۔ آخر 2 گھنٹے کی پڑھائی اور باہمی چپلش کے بعد انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ وہ مغلوب ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب کے پڑھے گئے کلمات اور آیت کریمہ نے
ان کی شیطانی حرکات کو قید کر لیا اور جکڑ لیا تھا۔ شاہ صاحب کے استفسار پر جن نے بتایا کہ وہ کویندہ جن کا پوتا ہے۔ کویندہ جن جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دوران طوفان اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے روک رکھا تھا، بحکم باری تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو ٹھکانے لگایا تھا۔ نصرت صرف ایک رات سے اپنے گھر سے باہر کھیتوں کی طرف نکلی اور بوڑ کے درخت کے نیچے گزرتے ہوئے اس کے کھیلتے بچے کو اپنے پاؤں نیچے رون دیا تھا اور زخمی کر دیا تھا۔ ہم نے ٹھان لیا کہ اسے ہمیشہ عذاب و مصیبت میں گرفتار رکھیں گے۔ شاہ صاحب کے عمل میں ہم بے بس ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس بی بی کی جان چھوڑتے ہیں۔ بس اتنا خیال کرنا کہ 10 دن تک مسلسل تازہ بکری کی کلیجی کھاتی رہے اور پھر ان درختوں کی طرف رجوع نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے جن نے ان کی جان چھوڑ دی اور بتدریج ان کے قبضے سے آزاد ہوتی گئی۔ وہ 3 دن بعد بالکل تندرست ہو گئیں، اپنی پرانی گھریلو زندگی کی طرف لوٹ گئیں۔ 4 ماہ بعد انہوں نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ آج وہ بیٹا زین علی ہے جو تیمور کا مخلص دوست ہے۔ آیت الکرسی، سورۃ یاسین اور نیک پاک کلام کا خسارہ نہیں بچا گیا۔ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا گیا۔ حالانکہ قرآن پاک میں بار بار بتایا گیا ہے کہ پناہ مانگتا ہوں جن و انسان کے شر سے جن پر ایمان لانا واجب ہے۔ جب بستر میں جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو بدل کر سوئیں۔ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں۔ بس صورت دیگر جن محض آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کا دم گھٹے گا یا آپ کو ڈرونے خواب آئیں گے۔ ایسی پتلیوں اور گڑیاؤں میں سوئی یا ناخن چبھانے کی کوشش مت کریں جہاں آپ کو یہ لگے کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے جنات کو تکلیف پہنچے گی اور وہ آپ سے انتقام لیں گے۔ رات کی درمیانی پہر میں بلند آواز میں بات مت کیا کریں کیونکہ اس طرح آپ جنات کو پریشان کرتے ہیں، جس پر وہاں آپ کو جان بوجھ کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر مت روئیں کیونکہ اس طرح آپ کا جن بھی دکھی ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو گلے لگانے کے انتظار کرتا ہے، جس سے آپ کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ کوئی چیز پھینکنے یا خود بلند جگہ سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس جگہ پر جن سو رہا ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ اگر آپ کے کانوں میں بغیر کسی وجہ کے سیٹیاں بجنے لگیں یا آپ خود کو بیمار محسوس کرنے لگیں اور آپ کو آگ کی بو آ رہی ہو تو آپ جان لیں کہ آپ کے سامنے کوئی جن کھڑا ہے۔ اگر آپ کسی جانور کو دیکھیں اور اس سے آپ کو خوف آئے یا آپ اسے ڈرانے کی کوشش کریں لیکن وہ کوئی رد عمل نہ دے تو سمجھ لیں کہ یہ جانور نہیں بلکہ جن ہے۔ آئینے کے سامنے برہنہ حالت میں کبھی کھڑے مت ہوں اور ایسی حالت میں خود کو آئینے میں مت دیکھیں کیونکہ اس طرح جن آپ پر عاشق ہو سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ تعلق کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اور کوئی بھی آپ کے پاس آئے تو اسے نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی نصرت بی بی کی کہانی، اور جو ساتھ میں نے آپ کو ایڈوائز دی ہیں ان پہ بالکل عمل کریں، اس طرح بہت سی مصیبات اور تکلیف سے بچ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اگر میری کہانی پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی میری تمام نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔